السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ سب کو اسکرین ویزیبل ہے؟ پلیز چیٹ میں بتا دیں. ٹھیک ہے، تو ویل اسٹارٹ آور کلاس. جیسا کہ ہم لوگوں نے ہسٹری میں آلریڈی سیکشنس بھی اسٹارٹ کر دیا تھا. ہم لوگوں نے جو ہے وہ جو نیولی بورن پاکستان کے جو ایشوز تھے وہ سارے کلیئر تھے. تو ناؤ وی نیڈ ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ چیپٹر. ٹھیک ہے، دیٹ از بیسکلی جب مسٹر جناح کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ہاؤ واز پاکستان بینگ گورنڈ بائی دا ڈفرنٹ لیڈرس. ٹھیک ہے، تو جسٹ این اوور ویو کیونکہ ہم لوگ ہسٹری کافی ٹائم بعد پڑھ رہے ہیں تو آئی جسٹ ریویو دا لاسٹ ٹاپک کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد کیا کیا ارلی پرابلمس پاکستان کو فیس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سو دیٹ یو ول ریکال کہ ہم لوگوں نے لاسٹ کہاں اینڈ کیا تھا اینڈ دین واٹ وی آر گنا کنٹینیو ٹوڈے. اب بیسکلی جب ریڈ کلف اوارڈ ہم نے پڑھ لیا تھا، پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا. انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد ان لوگوں نے پاکستان کو ڈیوائڈ کر دیا تھا انٹو ایسٹ ونگ ایز ویل ایز دی ویسٹ ونگ. ٹھیک ہے، تو پاکستان ہیڈ ٹو فیس جیوگرافیکل پرابلمس کیونکہ دوز ٹو ونگز ور ڈفرنٹ، دے ور کوائٹ فار اپارٹ، ان کے بیچ میں کافی سارا ڈسٹینس تھا. اس کے بعد پاکستان ہیڈ ٹو فیس پولیٹیکل پرابلمس کیونکہ پاکستان جب نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوئی تو پاکستان میں کوئی بھی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی. تو دے ہیڈ ٹو فیس ایشو ریگارڈنگ دی آفیسز ایز ویل ایز دی officers over there. Similarly, there were social problems کیونکہ there were 5 different groups کیونکہ ویسٹ ونگ کے اندر لوگوں نے دے دیا تھا سندھ، پنجاب، بلوچستان اینڈ KPK, that is NWFP. While in the east province, in the east wing, they gave Bengal. So there were 5 different groups. ٹھیک ہے، similarly economic problems کے اندر کیونکہ پاکستان did not have industries تو پاکستان had to suffer due to some issues. But similarly there was a dispute regarding water. ٹھیک ہے، تو that was also one of the issues. اس کے بعد then there were issue of different states جیسے کہ the major issue was the issue of کشمیر. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کشمیر جو تھا وہ سب سے بڑا ان کا پرنسلی اسٹیٹ تھا. کشمیر کا جو رولر تھا وہ ہندو تھا. ٹھیک ہے، اور کشمیر کی کیونکہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ کشمیر کی باؤنڈری تھی ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ جو کہ پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز بھی تھیں. ٹھیک ہے، اچھا اب جو کشمیر کا جو رولر تھا ہندو وہ پاکستان جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے جو تھا پورا کیمپنگ سٹارٹ کر دیا کہ مسلمانوں کو کشمیر سے باہر نکالے. اچھا بہت سارے مسلمان جو ہے وہ وہاں سے نکل کے ریفیوجیز بن کے بیچارے پاکستان آ گئے. انڈین فورسز کشمیر میں انٹر ہو گئی. کس طرح سے انٹر ہوئی؟ کیونکہ ریڈ کلف اوارڈ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ فیروز پور اور گرداسپور جو کہ دونوں مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ جو ہے بیسکلی ان کو پرووائڈ کر دیے گئے تھے انڈیا کو ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، جب باؤنڈری بن ہوئی تھی باؤنڈری کمیشن کے ٹائم پہ. تو بیسکلی جو ہے انڈین سولجرز آسانی سے کشمیر کے اندر انٹر ہو گئے. انہوں نے کشمیر کو کیپچر کر لیا. کشمیر کا کیپٹل سری نگر ان کے قبضے میں آ گیا. ٹھیک ہے، پاکستان نے کمپلین ضرور کی اور ایک ایگریمنٹ بھی چلا، سیز فائر ایگریمنٹ بھی چلا، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی اس کا حل نہیں نکل پایا. ٹھیک ہے، تو انڈین سولجرز دے آر اسٹل having the part of 2/3 of کشمیر، جبکہ جو پاکستان کی جو فریڈم فائٹرز تھے they were just able to save 1/3 of the کشمیر. ٹھیک ہے، دین نیکسٹ پارٹ جو تھا دیٹ واز ایشو آف جوناگڑھ، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جوناگڑھ ایک چھوٹا سا اسٹیٹ تھا. ٹھیک ہے، اب جوناگڑھ کے اندر تھا پرابلم کی جو ان کا جو رولر تھا، جو پرنس تھا وہاں کا، وہ تو مسلم تھا لیکن جو پاپولیشن تھی they were نان مسلمس. لیڈر چاہتا تھا کہ وہ پاکستان جوائن کرے، لیکن جب انڈینس کو پتہ چلا اس بارے میں تو ان کی آرمی نے اس کو جوناگڑھ کو سراؤنڈ کر لیا.
इंडियन आर्मी वहाँ पे एंटर हो गई, उन्होंने इस एरिया को डिसमेंटल कर दिया। पाकिस्तान ने फिर से जिस तरह कश्मीर इशू के लिए यूएनओ में कंप्लेन की, इधर भी की, लेकिन इसका भी मसले का कोई हल नहीं निकला। और थर्ड जो मेजर इशू था दैट वाज इशू ऑफ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो थी वो इन सारे प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे बड़ी कंट्री थी, सबसे बड़ा स्टेट था बेसिकली, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। और हैदराबाद का भी सिमिलरली वही मसला था कि जो पॉपुलेशन थी दे वर हिंदू, लेकिन जो लीडर था दैट वाज मुस्लिम। ठीक है, और उस लीडर का नाम था निज़ाम। अब हैदराबाद ना इंडिया में जाना चाहता था ना पाकिस्तान में जाना चाहता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन ने जब 3 जून प्लान अनाउंस किया था, उसके अंदर से 3 जून प्लान में क्लियरली कहा था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं दे विल आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और दे विल ज्वाइन इंडिया, वो ऐसे नहीं रहेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, जो यहाँ का जो रूलर था निज़ाम, वो चाहता था, क्योंकि वो मुस्लिम था, तो वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूँ। ठीक है, और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको प्रेशर्स करना शुरू कर दिया कि तुम पाकिस्तान को नहीं, तुम इंडिया को ज्वाइन करोगे। हैदराबाद ने एक कंप्लेन फाइल कर दी यूएनओ में, लेकिन इस कंप्लेन का इससे पहले कोई हल निकलता, मिस्टर जिना जो है वो फौत हो गए थे। ठीक है, और मिस्टर जिन्ना जब फौत हुए थे दैट वाज 11 सितंबर 1948। उसके ठीक 2 दिन बाद ऑन 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी हैदराबाद में एंटर हो गई और उन्होंने उस एरिया को डिसमेंटल कर दिया। और फाइनली अब हैदराबाद इज इनटू स्मॉल डिफरेंट प्रोविंसेस इन द इंडिया। उसके बाद देयर वर सम स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स एज वेल। ठीक है, इन्होंने डिसाइड कर लिया था, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन कर गए थे, दैट इज देर सवार चित्राल हुंजा एज वेल एज बहावलपुर। बहावलपुर ज्वाइन द पंजाब एरिया यानी द वेस्ट विंग। सिमिलरली देर सवार चित्राल एंड हुंजा, इन्होंने भी वेस्ट विंग ज्वाइन किया था, दैट इज द केपी के साइड। ठीक है, द नॉर्दर्न साइड। उसके बाद अनदर इशू विच पाकिस्तान हैड टू फेस अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस दैट वाज द कैनल वाटर डिस्प्यूट, जिसमें आपको बताया था कि जब बाउंड्री कमीशन हुई थी तब उस टाइम सर साइरल रैटक्लिफ ने जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री कर दी थी, स्पेशली पंजाब और बंगाल प्रोविंस के अंदर बाउंड्री कर दी गई थी। अब उसमें हुआ क्या था कि जब फिरोजपुर और गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दे दिया गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, फिरोजपुर के अंदर जो थे वो हेडवर्ड्स थे, जहाँ से इनको पानी सप्लाई होता था। ठीक है, और उनके पास हेडवर्ड्स किसके थे, रिवर रावी और रिवर सतलज के, जो कि पाकिस्तान को वाटर सप्लाई करता था। अब जो पाकिस्तान का जो वेस्ट वाला विंग था यानी द वेस्ट पाकिस्तान एरिया, वो तो एक फर्टाइल एरिया था, लेकिन उसका क्लाइमेट बहुत ड्राई था, वहाँ पे रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो बेसिकली लोग जो थे वो रिलाई करते थे, उनका गुजारा होता था उस इरिगेशन वाटर से जो कि यहाँ रिवर से आता था। अब जब 1 अप्रैल को इंडिया ने उनका पानी स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो वो उसका मकसद क्या था इंडिया का कि पाकिस्तान जो है अब वो एग्रीकल्चर ना प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो पाकिस्तान शुरू शुरू में तो इंडिया से पानी परचेज करता रहा, ख़रीदता रहा और अपना गुजारा करता रहा, लेकिन बाद में वो चीज़ भी इंडियंस ने मना कर दी। ठीक है, इंडिया ने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हमने अब पानी भी नहीं बेचना। फिर पाकिस्तान को मजबूर होकर जो है वो कंप्लेन फाइल करनी पड़ गई इन द आईसीजे, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। उसके बाद कायदे आज़म का तो इंतकाल हो गया, मिस्टर जिन्ना, ठीक है, ही वॉज नो मोर। और फिर जो सक्सेसिव लीडर्स आते गए, उसमें से जब अयूब खान का दौर आया, जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, तो 1960 के अंदर बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो है वो रिवर रावी का, रिवर सतलज का, रिवर ब्यास का जो वाटर सप्लाई आएगा वो इंडिया इस्तेमाल करेगी, और जबकि पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे रिवर इंडस, झेलम और चिनाब का। ठीक है, तो दिस मैटर्स वाज सॉर्ट आउट, लेकिन इनिशियली पाकिस्तान को ये मसला भी फेस करना पड़ गया जब न्यूली बॉर्न पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान इनिशियली गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो 1960 तक बेचारों को सफ़र करना पड़ ही गया था। देन सिमिलरली इफ़ यू मूव टू द रेफ्यूजी प्रॉब्लम, ये भी एक और प्रॉब्लम थी जो कि पाकिस्तान को फेस करनी पड़ गई। ये जो प्रॉब्लम थी जब बेसिकली इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो गया था कि हम लोग गलत मुल्क में रह रहे हैं, तो उस टाइम सारे लोगों ने इंडिया से माइग्रेट करके, हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई थी, जिसमें तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान आने के लिए। कुछ वेस्ट विंग में आ गए, कुछ ईस्ट विंग में आ गए। ठीक है, क्योंकि
مسلم جو تھے وہ جب اس کا باؤنڈری کمیشن ہوئی تھی تو فیروز پور گرداسپور میں جو پارٹیشن ہوا تھا وہ فیئر نہیں تھا. تو مسلم جو تھے وہ کہتے کہ ہم لانگ ایریاز میں ہیں کیونکہ دے ور لائک کہ وی آر بینگ سراؤنڈیڈ بائی ہندوز, اور پھر ہندوز کا وائلنس ہو رہا تھا ان مسلمس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دے بیسکلی مائگریٹڈ. ٹھیک ہے, تو 5.5 ملین ریفیوجیز جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان میں ہیں, 3.5 ملین ریفیوجیز ایسٹ پاکستان میں. کراچی کے اندر جو ویسٹ پاکستان کا حصہ تھا, سندھ پروونس کے اندر جو کراچی سٹی تھی اس کے اندر تقریباً 2 ملین ریفیوجیز آئے تھے. اور اس ریفیوجیز جب یہ بیچارے آئے تھے دے ور ہیونگ شارٹیج آف فوڈ اینڈ شیلٹر, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو تھی وہ بالکل نئی گورنمنٹ تھی. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو اکاموڈیٹ دی پیپل ہو who basically migrated. تو اب اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بیسکلی مسٹر جناح نے ایک ریہیبلیٹیشن فنڈ اسٹیبلش کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ڈونیٹ کریں ان دا فارم آف کیش یا ان دا فارم آف کائنڈ سے ان کا مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں, کپڑے پرووائڈ کر سکتے ہیں, اینی تھنگ اپارٹ فرام منی, اینی ویلیوبل آئٹم جو آپ پرووائڈ کرنا چاہیں ان آرڈر ٹو ہیلپ دوز پیپل ہو ہیو ریسنٹلی مائگریٹڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد there were difference in the military assets as well as the financial assets. اس کی ڈویژن if you remember تو میں نے آپ کو 3rd جون پلان کے اندر بتایا تھا کہ 3rd جون پلان کے اندر بیسکلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ملٹری ایسیٹس اور فائنینشیل ایسیٹس بھی ایکولی دے ول بی ڈیوائڈیڈ. ٹھیک ہے, لیکن اب جو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جتنا شیئر پاکستان کو ملنا چاہیے تھا اور کتنا شیئر انڈیا کے پاس رہے گا, ڈیسائیڈ ہونے کے باوجود انڈیا آفٹر پارٹیشن they did not provide it to the Muslims, to the Pakistanis. So that was also another issue جو کہ پاکستانیوں کو بیچاروں کو آفٹر انڈیپینڈنس فیس کرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے, اف یو لک آن ٹو دا ملٹری ایسیٹس تو بیسکلی انڈیا کی آرمی ڈیوائڈ کی گئی تھی اور اس کا ریشو یہ تھا 65:35. انڈیا کو زیادہ شیئر دیا گیا تھا کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن زیادہ تھی. پاکستان کو 4,000 آفیسرز اور 1,50,000 سولجرز ملنے تھے, لیکن ریالٹی کے اندر پاکستان کو صرف اور صرف 4,000 آفیسرز میں سے صرف 2,500 آفیسرز دیے گئے. اور اس کے بعد آرمی کے ساتھ ساتھ جو ویپنز دیے گئے تھے وہ ویپنز بالکل رسٹڈ تھے, کسی کام کے نہیں تھے, دے ور آبسلیٹ. ٹھیک ہے, دے ور آؤٹ ڈیٹڈ. پھر پاکستان کو بیچاروں کو برٹش سے 500 آفیسرز ادھار لینے پڑ گئے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر آرڈیننس فیکٹریز تھیں, پاکستان میں کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی. آرڈیننس فیکٹری وہ فیکٹری ہوتی ہے جہاں پہ بیسکلی آرمز اینڈ ایمونیشنز تیار کیے جاتے ہیں, جہاں پہ ویپنز وغیرہ بیسکلی تیار کیے جاتے ہیں کہ اگر اس ملک پہ خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو تو وہ ملک بیسکلی اپنا ڈیفینڈ کیسے کرے گا. اب پاکستان میں کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی. پھر انڈیا نے کہیں جا کے ان کو 60 ملین روپیز دیے اور پاکستان نے اپنی ایک پہلی آرڈیننس فیکٹری بنائی وہاں پہ. تو انیشیلی پاکستان ہیڈ ٹو سفر بیکاز دیر واز لیک آف دیز ملٹری ایسیٹس. ٹھیک ہے, آرمی کی ان کے پاس, سول آرمی کی ان کے پاس کوئی بھی سروس اویلیبل نہیں تھی. سملرلی فائنینشیل ایسیٹس کا بھی یہی ایشو تھا. جب انڈیپینڈنس ہوا تب اس ٹائم انڈیا کے پاس کیش بیلنس جو تھا, یہ جو انڈیا ہے دیٹ واز برٹش انڈیا. پھر اس برٹش انڈیا کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا انٹو انڈیا اینڈ پاکستان. تو بیسکلی اس ٹائم پہ برٹش انڈیا کے پاس جو کیش بیلنس تھا دیٹ واز آف 4 بلین. اس کا ریشو ڈیوائڈ ہوا تھا 17:5. 17 کا ریشو تھا انڈیا کے پاس اور 5 کا ریشو آیا پاکستان کے پاس. تو سملرلی پاکستان کا اس میں شیئر بنا تھا 750 ملین کا. شروع میں پاکستان کو انہوں نے 200 ملین روپیز دے دیے اور اس کے بعد پھر نہرو نے ریفیوز کر دیا کہ میں اس کے بعد اب کوئی پیسہ اور آگے نہیں دینا پاکستانیوں کو. تو گاندھی نے جو ہے وہ ہنگر اسٹرائک کی, بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دی. تو مجبور ہو کے نہرو کو دوبارہ سے 500 ملین دینے پڑ گئے. لیکن جو بقایا جو بھی ریمیننگ 50 ملین تھے وہ آج تک نہیں دیے پاکستان کو. ٹھیک ہے, تو پاکستان آلسو ہیڈ ٹو سفر ڈیو ٹو دس فائنینشیل کرائسس. اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر خود کے مسئلے مسائل تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل پرابلم تھی کیونکہ 5 ڈفرینٹ پاپولیشن گروپس تھے. تو پاکستان کے اندر بہت ساری لینگویجز چلنا شروع ہو گئی. پاکستان کی جو نیشنل لینگویج تھی وہ تو تھی اردو, لیکن ظاہر سی بات ہے ویسٹ پاکستان کے اندر کیونکہ سندھ پروونس تھا تو ان کی لینگویج سندھی, پنجاب پروونس تھا ان کی لینگویج پنجابی, بلوچستان پروونس تھا تو ان کی لینگویج بلوچی, پشتو پروونس تھا ان کی لینگویج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی کے پی کے پٹھانس کی لینگویج پشتو. اینڈ سملرلی ان دا ایسٹ ونگ
بنگال تھا تو ان کی لینگویج بنگالی. ٹھیک ہے, اب ہر پروونس چاہتا تھا کہ ہماری لینگویج آفیشیل ہو. جنہوں نے اس ٹائم کلیئر کر دیا کہ بھائی صرف اردو ہی لینگویج رہے گی پاکستان کی. اب قائد اعظم مسٹر جناح جو ہیں وہ تو صرف پاکستان بننے کے 1 سال تک ہی حیات رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ لینگویج کا پرابلم کافی عرصہ چلتا رہا ود دا ریمیننگ لیڈرس. اور اس کے بعد فائنلی جناح کی جب ڈیتھ ہو گئی تو دیٹ واز اندر ایشو جو کہ پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑ گیا, کیونکہ جناح جو تھے وہ بہت ہی بولڈ کیپیبل لیڈر تھے. ہی واز ناٹ بائسڈ, ہی واز unbiased. ٹھیک ہے, ہی واز the founder of پاکستان. لیکن unfortunately when he died on 11 September 1948 تو پاکستان کو ان جیسا کوئی بھی لیڈر اس کے بعد کبھی بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو if you get a 14 marks question over here کہ when Pakistan got independent, so what were the issues Pakistan had to face, so you need to mention all these issues. ٹھیک ہے, these were the issues of the newly born پاکستان. جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا تو پاکستان کو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں یہ فیس کرنے پڑ گئے تھے. اب جب مسٹر جناح کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, دس واز دا پریویس ٹاپک جو کہ ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں. ناؤ ویل موو آن ٹو آور ٹوڈیز ٹاپک. تو یہاں پہ جب مسٹر جناح کی ڈیتھ ہو گئی تو جو اس نئے پاکستان کے جو باقی جو ریمیننگ لیڈرز تھے انہوں نے کس طرح سے اس ملک کو ہینڈل آؤٹ کیا. اب ایز آئی ٹولڈ یو پریویسلی کہ جب پاکستان بنا تھا تو بیسکلی قائد اعظم یعنی کہ مسٹر جناح ہی بیکیم دا گورنر جنرل آف پاکستان. اور انہوں نے جو ہے آفس کے اندر جب وہ گورنمنٹ کا کام کر رہے تھے تب اس ٹائم انہوں نے جو ہے لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. جب یہ ارلی پرابلمز آئیں تو انہوں نے قائد اعظم کی مدد کی کہ اس پاکستان کی جو ارلی پرابلمز ہیں ان کو وہ کسی طرح سالو آؤٹ کر پائیں. جیسے کہ پاکستان میں بیسکلی ریفیوجیز کو اکاموڈیٹ کرنے کی جو پرابلم تھی دیٹ واز ون آف دی بگ پرابلم. اور اس کے اندر لیاقت علی خان نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی, ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کی اس چیز میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ ورک سیٹ کیا. گراؤنڈ ورک کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کی تھی پوری پاکستان کی فارن پالیسی کی, پاکستان کا فارن کنٹریز کے ساتھ کس طرح سے تعلق رہے گا. پوری انہوں نے پلاننگ کا کام کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اب اس میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ بیسکلی لیاقت علی خان نے جو ہے سب سے پہلے تو جتنا بھی سرپلس بجٹ تھا وہ پاکستان کو دیا. اور جب پاکستان اتنے ٹف فائنینشیل کنڈیشن سے گزارا تھا تو انہوں نے اکانومی کو اسٹرانگ پوزیشن پہ رکھا اپنے جو ہے ایکسٹرا بجٹ پرووائڈ کر کے. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے لیاقت نہرو پیکٹ سائن کیا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کر پائیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہوا اس طرح سے کہ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی تو اب کیونکہ لوگ ان کو زیادہ جانتے تھے, ٹھیک ہے, تو قائد اعظم تو تھے گورنر جنرل. اب ان کی جگہ پہ جو دوسرے گورنر جنرل آئے تھے وہ تھے خواجہ نظام الدین. ٹھیک ہے, خواجہ ناظم الدین تھے اور یہ ابھی بھی پرائم منسٹر تھے. لیکن کیونکہ لوگ ان کو زیادہ پہچانتے تھے تو obviously خواجہ ناظم الدین ہی اسٹیپ ڈاؤن اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی اس پوزیشن کو سنبھال لیں. تو لیکن یہ گورنر جنرل نہیں بنے. بینگ دا پرائم منسٹر ہی واز گیون مچ اتھارٹی کہ وہ اس میٹر کو سالو آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو جب ان کو یہ اتھارٹی دی گئی تو بیسکلی انہوں نے کچھ بیسک پرنسپلز جو تھے انہوں نے بیسک پرنسپلز کی کمیٹی بنائی جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بنانا شروع کی. اب یہ جو بیسک پرنسپلز تھے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو یہ ملک پاکستان ہے یہ بیسکلی اسلامک اسٹیٹ ہے. اس کے اندر اسلامک لاز کو فالو کیا جائے گا, جسٹس کا اعتماد کرتے ہوئے, جسٹس کو فالو کرتے ہوئے, ہیومن رائٹس کو دیکھتے ہوئے بیسکلی یہاں پہ یہ ساری چیزیں فالو کی جائیں گی. تو انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پریزنٹ کیا تھا جو کہ انہوں نے کہا تھا دیٹ ول بی دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب جو ٹیمپرری کانسٹیٹیوشن تھی وہ تو 3 جون پلان کے مطابق تھی. دیٹ واز گیون بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے وہی رہے گا ٹیمپرری کانسٹیٹیوشن فار بوتھ دی کنٹریز. ٹھیک ہے, جب تک کہ ان کی خود کی کوئی بن نہیں جاتی. تو بیسکلی لیاقت علی خان نے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پریزنٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن تھی کیا. ٹھیک ہے, یہ انٹروڈیوس کی گئی تھی 1949 میں. ٹھیک ہے,
اور یہ انٹروڈیوس کی تھی لیاقت علی خان نے, اور بیسکلی یہ ایک پروپوزل تھا اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے. یو کین مینشن اوور ہیئر کہ اٹ واز اے پروپوزل فار دی کانسٹیٹیوشن یا فار دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ٹھیک ہے. اب اس بیسک جو اس آبجیکٹیو ریزولوشن کی جو بیسک پرنسپلس تھے, اس کے اندر انہوں نے بیسکلی گارنٹی کیا تھا کہ دس از این اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, لوگوں کو ریلیجیس فریڈم دیا جائے گا, مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور یہ مائنورٹیز کے ایشو کو فکس آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے لیاقت نہرو پیکٹ سائن کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ اپنی لائف کو لیڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو اسلامک لاز. ٹھیک ہے, اور اردو رہے گی نیشنل لینگویج. اب اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ کمپلیٹ ہو پائے. سملرلی یہاں پہ جو رپورٹ تھی یہ فرسٹ بیسک پرنسپلس کمیٹی کی, یہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسٹ پاکستان میں جو بنگالی جو تھے, جو بنگال جو گروپ تھا, ٹھیک ہے, دے بیسکلی اپوزڈ اٹ, تو کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہو گئی. اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ یہ جو اردو کا جو انہوں نے سجیشن دیا تھا نیشنل لینگویج کا, یہ ایسٹ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ بنگالی نیشنل لینگویج بنے. ٹھیک ہے, اور یہ جو اسٹرانگر سینٹرل گورنمنٹ کا جو تھا کہ مطلب پوری گورنمنٹ پاکستان دونوں ونگز جو ہیں وہ اس کا جو لیڈر رہے گا دیٹ وڈ بی فرام دا ویسٹ پاکستان, یہ بھی جو تھا کرٹیسائز کیا گیا تھا, اسٹرانگلی اس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا. پروونشل لیڈرز کا کہنا تھا کہ پروونشل آٹونومی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سینٹرل گورنمنٹ کو وہ لوگ اپوز کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں جو ہے سیٹس کو لے کے دیر واز ڈسپیرٹی بٹوین دا سیٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ they were like کہ ایسٹ پاکستان has more majority as compared to West Pakistan, so they deserved higher seats as compared to West Pakistan. ٹھیک ہے, تو these were the issues جس کی وجہ سے بیسکلی یہ اتنا نہیں چل پایا. آبجیکٹیو ریزولوشن had to face failures over here. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے پروڈا ایکٹ بھی انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے, یو کین مینشن اوور ہیئر آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد کہ بیسکلی پروڈا ایکٹ was introduced as well. اب یہ پروڈا ایکٹ بیسکلی کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے جو تھی انہوں نے پاور دی تھی کہ اگر کوئی بھی کرپٹ پیپل ہوئے یا کوئی بھی جو لوگ جو ہیں وہ اگر ڈیموکریسی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوئے یا کوئی بھی اوپوننٹ پارٹی کے پیپل ہوئے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ ہے جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کرپشن سے پریونٹ کرنا تھا نیولی بورن اسٹیٹ کو, اور آفیشیل لوگوں کو پاور دینی تھی کہ اگر کوئی بھی اوپوننٹ جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹروائے اس کو آفس سے ڈسمس کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو دس واز بیسکلی ریگارڈنگ لیاقت علی خان. پھر فائنلی لیاقت علی خان ہی واز اساسینیٹڈ, یعنی کہ ہی واز مرڈرڈ ان اکٹوبر 1951, دیٹ از ان راول پنڈی, جو کہ جو سیکیورٹی فورسز تھے راول پنڈی کے, انہوں نے اساسن they shot the assassin over there, اور وہ جو assassin تھا he was identified as سعد اکبر. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ نے بیسکلی لیاقت علی خان کو ٹائٹل دے دیا تھا ایز شہید ملت. اب لیاقت علی خان کا یہ رول کتنے عرصے سے کتنے عرصہ چلا, دیٹ واز بیسکلی فرام 1948 till 1951. آپ اس کو ایز اے میجر پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی اف یو گیٹ اے کوشچن اوور ہیئر کہ who was لیاقت علی خان, تو you need to tell his intro. ٹھیک ہے, اینڈ لٹل بٹ یو کین ٹیل کہ انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن, جو کہ ابھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پریزنٹ کی تھی, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں, وچ واز بیسڈ آن دی بیسک پرنسپلس کمیٹی, جس کے اندر یہ پوائنٹس جو تھے وہ انکلوزڈ تھے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی he had to face criticism regarding these points. ٹھیک ہے, then after لیاقت علی خان he died in 1951. اب during that part basically there was خواجہ ناظم الدین. ٹھیک ہے, تو خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ مسٹر جناح کی ڈیتھ کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل بنے پاکستان کے. اس سے پہلے کہ میں خواجہ ناظم الدین شروع کروں, آپ پلیز اس پارٹ کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ٹھیک ہے, I'll scroll on to خواجہ ناظم الدین. اب خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ پاکستان کے سیکنڈ گورنر جنرل تھے, اور وہ جو تھے he was from the east wing of پاکستان.
وہ بہت ہی آنیسٹ تھے, گاڈ فیئرنگ پرسن تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ان کی جو کیبنٹ تھی اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر, کچھ کیبنٹ کے ممبرس تھے, ٹھیک ہے. ان کیبنٹ کے ممبرس کے اندر جو تھے آف کورس ایوب خان واز دیئر. پھر ایوب خان کے علاوہ there was لیاقت علی خان, similarly there was خواجہ ناظم الدین, similarly there was اسکندر مرزا, ملک غلام محمد. یہ سارے لوگ جو تھے نا they were the part of the cabinet. اب یہاں پہ جو ہے بیسکلی 1951 کے اندر جب لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی تو ملک غلام محمد جو تھے, جو کہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہا کہ آپ اتر کے پرائم منسٹر بن جائیں, ٹھیک ہے, اور میں جو ہوں آئی بی دا ون ہو ول بی ہینڈلنگ دی پاکستان گورنر جنرل شپ, ٹھیک ہے. اچھا, ملک غلام محمد جو تھے وہ پھر گورنر جنرل بن گئے, انہوں نے پورا آفس ٹیک اوور کر لیا. اور پھر اب جو پرابلمس چل رہی تھی اس دوران 1951 کے اندر, ٹھیک ہے, آفٹر لیاقت علی خان اسیسینیشن بیسکلی یہ ایشوز ہوئے تھے. اب وہاں پہ رائٹنگ ہو رہی تھی تو دیٹ وجہ فوڈ شارٹیج ہو رہے تھے, تو یو ایس سے ان کو جو تھی وہ ان کو ایڈ مل رہی تھی, ٹھیک ہے. سملرلی پاکستان کے اندر کچھ ایشوز وغیرہ چل رہے تھے, پاکستان کی اکانومی اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں تھی, اور احمدیز کے ایشوز تھے گورنمنٹ کے اندر, جو تھی سول گورنمنٹ بیسکلی ان رائٹس کو روک نہیں پا رہی تھی, ملٹری ہیلپ کی ضرورت تھی اور ملٹری ایسٹس ان کے پاس پورے نہیں تھے, تو دیر ور ایشوز وچ آر گوئنگ آن ان پاکستان. تو بیسکلی اب یہاں پہ جو ہے جب یہ موومنٹ چلی آئی تھی فار تحفظ ختم نبوت, اور جو پاکستان میں جو فوڈ کنڈیشنز کی جو ایشو تھے, یعنی فوڈ شارٹیجز تھے, فوڈ پرائسز ہو رہی تھی, اکنامک ایشوز ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ سارے ٹربل ہوئی خواجہ ناظم الدین کے لیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ملک غلام محمد نے ان پہ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ ساری ایشوز ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو انہوں نے اس کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اور اس کو ہٹا کے انہوں نے محمد علی بوگرا کو اپوائنٹ کر لیا ایز دا نیو پرائم منسٹر آف پاکستان. بیسکلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ احمدیز جو ہے وہ نان مسلمز ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن اور خراب ہو گئی, ٹھیک ہے. علماء کی کاؤنسل جن کے پاس پاور تھی ان کو لاز چینج کرنے پڑ گئے, تو دیر ور ایشوز بٹوین دیٹ. تو اس وجہ سے ہی سیڈ, کیونکہ ہی شوڈ کہ آئی واز دا ون ہو وانٹیڈ دا پاور, تو بیسکلی انڈومیٹکلی اور انفیئرلی انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب محمد علی بوگرا آئے, ٹھیک ہے, تو محمد علی بوگرا نے کیا کیا, اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ محمد علی بوگرا نے کیا کیا, یو شوڈ نو کہ ملک غلام محمد جب آئے تو what did ملک غلام محمد ڈو, ٹھیک ہے. تو اب ملک غلام محمد جو تھے he came basically he started ruling Pakistan from 1951 till 1955, ٹھیک ہے. تو اب ملک غلام محمد he was selected in the first cabinet of the country. جو کیبنٹ بنی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی, اس کے اندر یہ سلیکٹ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, ایز دی فائنانس منسٹر. تو آپ اس کو لکھیے, he was selected in the first cabinet of the country as the finance minister, ٹھیک ہے. پھر سملرلی جب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی لیاقت علی خان کی, تو ملک غلام محمد کو امپورٹنس مل گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین سے کہا تھا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے. تو فائنلی ہی بیکیم دا تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان. تو آپ اس کو لکھیے, after the death of لیاقت علی خان, ملک غلام محمد got important. I'm just writing the initials, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں, it doesn't matter. اس کے بعد جو ہے پھر ملک غلام محمد became the third governor general of Pakistan. اس کے بعد پھر he started dominating the affairs of the country, کیونکہ he showed that I am the one who is having all the power. اور خواجہ ناظم الدین کو انہوں نے بالکل ہی بیکار سا پرائم منسٹر, یعنی
a prime minister which has no power, एक powerless prime minister था वो, ठीक है. And ख्वाजा नाज़िमुद्दीन became a powerless prime minister. ठीक है. अब यहाँ पे there were some economic reforms जो उन्होंने किए. These economic reforms were done by Malik Ghulam Muhammad. Now look on to the economic reforms. क्या काम उन्होंने किया the time when he was basically the Governor General of Pakistan. And you can mention over here कि he ruled from 1951 till 1955. ठीक है. Now सबसे पहले जो 1950 के अंदर, ठीक है, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन सेट किया था. ठीक है. दैट वाज द टाइम बेसिकली जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है. तो वो थोड़ी बहुत he was just giving his ideas over there. So basically in 1950 a planning commission was set up for the development of Pakistan. Similarly, in 1951, a 6-year plan for Pakistan was introduced. ये भी इन्होंने introduce किया था. और उसके बाद फिर in 1952 a major jute processing plant was opened up at East Pakistan, in the East Wing of Pakistan. Then he had some political reforms as well. Okay, what were his political reforms? Basically, when he was the Governor General of Pakistan, तो उन दिनों जो है, यानी from 1951 till 1953, there was severe drought in Pakistan. ठीक है. And when there was severe drought in Pakistan, so of course Pakistan में there was food shortage. Pakistan had to face the issue of food crisis. तो बेसिकली इस वजह से पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ा. तो इसका सारा ब्लेम लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि दिस ऑल इज ड्यू टू द बिकॉज ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. ठीक है. तो उसकी वजह से उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था. तो यू कैन मेंशन ओवर हियर दिस अफेक्टेड food production as well. Food production in Pakistan as well. ठीक है. उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन was dismissed, and similarly Muhammad Ali Bogra was appointed as the new Prime Minister of Pakistan in replace of ख्वाजा Nazimuddin. ठीक है. And then finally when he got ill, when Malik Ghulam Muhammad got ill, so Iskandar Mirza replaced him. So you can mention over here in 1955 Malik Ghulam Muhammad got ill, so Iskandar Mirza replaced him. ठीक है. So these were the basically the leaders that were coming and going. तो आज की अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे. And if everything is noted down and it's clear, तो please chat में बता दें. ठीक है. Then we'll end our class. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.